صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ماہ شوال المکرم کے آخری جمعہ مبارکہ میں ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. شوال، ذیقعدہ اور ذوالحج، یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں. قرآن مجید میں فرمایا گیا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، پہچانے ہوئے ہیں، معروف ہیں. ان 3 مہینوں کا تعلق اسلام کے 5ویں رکن حج بیت اللہ کے ساتھ ہے، اور حج ہی کے موقع پر قربانی کا عمل ہے. وہ لوگ جو حج بیت اللہ پہ حاضر نہیں ہوتے، وہ جہاں جہاں بھی موجود ہوں وہ قربانی کا عمل کرتے ہیں. حج ہو، قربانی ہو، جبکہ قربانی مناسک حج میں بھی شامل ہے. وہ قربانی جو حجاج کرام منام کے میدان میں کرتے ہیں، اس قربانی کو ہدیٌ کہتے ہیں. اور وہ قربانی جو لوگ اپنے اپنے مقامات پر کرتے ہیں، اس قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں. قربانی حج کے مناسک میں بھی شامل ہے، اور یہ دونوں عبادتیں یادگار ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی. حج کے مناسک کا تعلق اور قربانی کے جملہ امور کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہے.
انبیاء کرام میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی جہتوں اور کئی سمتوں سے انتہائی ممتاز مقام اور منفرد حیثیت عطا فرمائی ہے۔ آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے قرآن مجید کے مطالعے کے بعد تین باتیں سامنے آتی ہیں۔ یہ تین نمایاں امتیازات ہیں، یہ تین نمایاں انفرادی درجے ہیں جو خاص ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ سب سے بڑا اور اونچا درجہ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنایا اور انہیں خلیل اللہ ہونے کی عزت سے نوازا۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن کر اپنا خلیل بنایا۔ اور خلیل عربی میں دوست کو کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ یہ عطا کیا انی جاعلک للناس اماما، ایک تو آپ اللہ کے خلیل ہیں، دوسرا آپ کو جو فوقیت دی گئی امام الناس، خاص کیا گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سے امور میں آزمایا، اور بہت سے امتحانات میں سے، آزمائشوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا۔ اور پھر خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے بہت سے امور میں، بہت سی باتوں میں اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور آپ ہر آزمائش میں پورا اترے، اور ہر امتحان میں انہوں نے کامیابی کو حاصل کیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہی اللہ کا گھر تعمیر کیا، اور اس تعمیر بیت اللہ کا ذکر بھی رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ دونوں باپ بیٹا پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اولو العظم پیغمبر ہیں، انہوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی، اور بیت اللہ کی تعمیر یہ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ اگرچہ اس کی تعمیر تو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے فرمائی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو بیت اللہ کی عمارت منہدم ہو گئی، تو اس کی تعمیر کرنے کا حکم پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو تمام قربانی کے ارکان، اعمال اور افعال، اسی طرح مناسک حج، یہ تین شخصیتوں کے گرد گھومتے ہیں۔ ایک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور تیسری حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ تمام امور ان تین ہستیوں سے متعلق ہیں، اعمال و افعال حج اور اعمال و افعال قربانی، ان کا تعلق تین شخصیات کے ساتھ ہے۔ اس لیے آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے
حج و قربانی کے عنوان پر موضوع پر اور ان تین شخصیات کے حوالے سے اور تعمیر بیت اللہ کے حوالے سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ذی الحج تک یہ بیان چلتا رہے گا، اور اس دوران وہ سارے امور زیر بحث آئیں گے جن کا تعلق حج کے ساتھ ہے، قربانی کے ساتھ ہے اور تعمیر بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ تمام انبیاء کرام میں سے، پیغمبروں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بلند مرتبہ حاصل ہے کہ آپ جد الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں، جد الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، نبیوں کے دادا ہیں، اور آپ کی نسل میں سینکڑوں انبیاء کرام تشریف لائے، سینکڑوں انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آپ کی پیدائش اور آپ کی ولادت آج جسے عراق کہا جاتا ہے، اس کا پرانا نام جو ہے وہ بابل ہے، آج اسے عراق کہا جاتا ہے۔ تو ملک عراق میں ایک بستی تھی جس کا نام ار تھا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، اور اس زمانے میں عراق کی بادشاہی اور سلطنت جو ہے وہ نمرود کے سپرد تھی، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہتے تھے، اور جو عراق کا بادشاہ ہوتا اسے نمرود کہتے تھے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نمرود بھی ایک شخص کا نام ہے، فرعون بھی ایک شخص کا نام ہے، جبکہ کچھ محققین کا یہ قول ہے کہ فرعون ایک منصب تھا، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے اور عراق کے بادشاہ کو نمرود کہتے تھے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت ہو، تو عراق کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کی بادشاہی کا دور تھا۔ پوری دنیا کی حکومت 4 شخصیتوں کو دی گئی، 4 لوگ ایسے ہوئے ہیں جن کی بادشاہی پوری دنیا پہ تھی۔ ایک ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے، حضرت سکندر ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کی بادشاہی اور ان کی حکومت پوری دنیا پہ تھی۔ یہ اہل ایمان میں سے تھے، یہ مومن تھے، اور 2 بادشاہیاں ایسی تھیں جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے لیکن وہ کافر تھے، ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود۔ ان کی بادشاہی بھی پوری دنیا پہ تھی۔ نمرود جب عراق کے تخت پہ بیٹھا تو اس نے اپنی عبادت شروع کروا دی، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اس کو معبود، اس کو الہ سمجھ کر سجدے کرتے تھے۔ اس ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا علم بلند کرنے کے لیے اور باطل کی سرکوبی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی سرزمین پہ بھیجا جس پر پوری دنیا پر حکومت کرنے والے نمرود کا تخت تھا۔ سیدنا ابراہیم نے جس زمانے میں آنکھیں کھولیں اور آپ پیدا ہوئے، یہ وہ زمانہ تھا جب ایک قوم جو ہے وہ سورج کی پجاری تھی، اور اسی قوم میں سے ایک طبقہ جو ہے وہ چاند کا پجاری تھا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، یعنی شمس پرستی،
کواکب پرستی اور قبر پرستی، اور اس پر مستضاد یہ کہ خود نمرود خدا بنا بیٹھا تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، اور اس کی پوجا ہوتی تھی، اس کی عبادت ہوتی تھی۔ تو ایسے ماحول میں اعلان توحید کے لیے اور پرچم توحید کو بلند کرنے کے لیے لوگوں کو سورج اور چاند اور ستاروں کی پوجا اور نمرود کی پوجا سے نجات دلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لانے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ جد الانبیاء بھی ہیں، امام الناس بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلیل بھی بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولیں تو آپ کے والد جو ہیں حضرت طارق، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کا چچا جو ہے آذر، وہ کفیل تھا، اسی کے ذمے پرورش تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آنکھیں کھولتے ہیں تو آپ کی قوم کے لوگوں نے رات کے وقت جب ستارے نمودار ہوئے تو قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ چمکتا ہوا ستارہ دکھا کر قوم نے کہا کہ ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہمارا معبود ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب ستارہ جو ہے وہ ڈوب گیا اور ستارے ڈوب گئے تو آپ نے فرمایا یہ تو ڈوبنے والے ہیں اور میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس کو کوئی چلانے والا ہے، لہذا یہ تو مخلوق ہے، تو مخلوق عبادت کے لائق نہیں، خالق عبادت کے لائق ہے۔ جو چاند کے پجاری تھے رات کے وقت انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا معبود ہے۔ آپ نے قال ھذا ربی، فرمایا اچھا اسے میرا رب بتاتے ہو۔ جب چاند کی روشنی ماند پڑنی شروع ہوئی اور اس کی روشنی غائب ہو گئی تو آپ نے فرمایا یہ تو مخلوق ہے، اس کو کوئی چلانے والا بنانے والا ہے، لہذا میں تو مخلوق کی عبادت نہیں کرتا، میں تو ان کے خالق جو ہے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ شمس پرست تھے، دن کو جب سورج طلوع ہوا تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم یہ دیکھ یہ ہمارا رب ہے۔ قال ھذا ربی، فرمایا اچھا اسے میرا رب بتاتے ہو۔ ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، سورج بہت بڑا ہے اور اسے میرا رب بتاتے ہو۔ فلما افلت، اور جب شام کے وقت سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا یہ تو غروب ہو گیا ہے، تو تعجب ہے اس بات پر کہ تم غروب ہونے والے کو خدا مانتے ہو۔ یعنی اس پورے مشرکانہ اور کافرانہ ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور، اس کی الوہیت، اس کے معبود ہونے کے تصور کو اگر اجاگر کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اجاگر کیا۔ اللہ کی معرفت، خدا کی ذات تک رسائی اور پھر نبوتوں کا عطا کیا جانا اور نبی بنایا جانا، توحید کے پرچار کے لیے منتخب کیا جانا، یہ وہ اعزازات تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ قوم نے دیکھا کہ ہم سورج کے پجاری ہیں، چاند کے پجاری ہیں، ستاروں کے پجاری ہیں، یہ ہماری قوم میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہو گیا جو ان کی عبادت و بندگی سے ہمیں منع کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو علم توحید بلند کیا، اس کا نمایاں پہلو یہ تھا کہ سورج، چاند اور ستاروں کے پجاریوں، یہ تو سب مخلوق ہیں، ذرا غور تو کرو، آخر ان کا کوئی بنانے والا بھی تو ہے نا۔ وہ کون ہے جس نے چاند کو تخلیق کیا اور اس نے اللہ کریم نے روشنائی رکھی؟ کون ہے جس نے سورج کو تخلیق کیا، اس میں تمازت بھی رکھی، اس میں روشنی بھی رکھی؟ یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، آخر ان کا کوئی بنانے والا ہے؟ خود تو وجود میں نہیں آ گئی۔ یہ پہلی تبلیغ کا وہ نمایاں پہلو تھا جس سے قوم سوچنے پہ مجبور ہوئی کہ ابراہیم جو باتیں کرتا ہے، باتیں تو ٹھیک کہتا ہے،
پھر اتفاق یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تو انتقال کر چکے تھے، یہ چچا تھا آذر۔ اذ قال لأبیہ آذر، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا، یہ باپ کا لفظ جو ہے، اب کا لفظ، یہ قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی، یہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ بہت سے علاقوں میں اور ممالک کے اندر یہ معمولات میں سے ہے کہ چچا کو بھی باپ کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ تو بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، یہ تو بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے۔ لیکن حضرت یعقوب کے آبا میں قرآن مجید میں حضرت اسماعیل کا بھی ذکر آیا، حالانکہ وہ چچا ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب کے چچا ہیں، باپ ہیں اسحاق۔ لیکن آئیے قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا، باپ کا جب ذکر کیا تو وہاں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہ قرآن کی آیت میں لفظ اب جو ہے یہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور ایک حوالہ حدیث شریف سے عرض کر دیتا ہوں کہ حدیث شریف میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ردو الیہ ابی۔ غزوہ بدر میں جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے سگے چچا تھے قیدیوں میں تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو حضور نے اس وقت انہیں کیا فرمایا کہ یہ میرے باپ کا معاملہ میرے سپرد کر دو۔ تو یہاں حضرت عباس حضور حالانکہ چچا ہیں لیکن حضور نے انہیں ابھی کا لفظ کہا، میرا باپ۔ حضرت عباس حضور کے چچا تھے مگر حضور نے انہیں باپ کہہ کے بلایا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اذ قال لأبیہ آذر، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا، یہ حقیقی باپ نہ تھا، یہ چچا تھا، لیکن بعض علاقوں میں یہ دستور و معمول ہے کہ چچا کو بھی باپ کہتے ہیں۔ بہرحال آذر جب بوڑھا ہوا اور اسماعیل علیہ السلام عالم شباب میں قدم رکھتے ہیں تو بوڑھا باپ کہتا ہے آذر، جو بت پرست بھی تھا، بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا اور بت بناتا بھی تھا، مارکیٹ میں اس کے ہاتھوں کے بنے ہوئے بت جو ہیں ان کی بڑی پذیرائی تھی۔ تو ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے آذر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، تو میرا ہاتھ بٹاؤ، تم یہ خدا لے جایا کرو، انہیں مارکیٹ میں جا کے بیچا کرو۔ تو پہلے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو دو چھوٹے چھوٹے بت دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جاؤ انہیں بازار میں بیچ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں خداؤں کو جب لے کے گھر سے نکلے تو دونوں کے گلے میں آپ نے رسی ڈال دی اور رسی ڈال کر ان کو گلی میں گھسیٹتے جاتے تھے، فرماتے تھے من یشتری من لا ینفع ولا یضر، کون ہے تم میں سے جو ان بتوں کو خریدے جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، کون ہے جو انہیں خریدے؟ یہ آواز لگاتے جاتے تھے، راستے میں جو نالی آتی تھی اس میں ڈبکیاں بھی دیتے تھے اور گلی میں گھسیٹتے تھے، تذلیل کرتے تھے ان بتوں کی، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی اوقات یہ ہے کہ یہ خود تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر بت بناتے وقت کسی کی ناک چھوٹی ہو گئی تو اس کی ناک کاٹ کر پھر بڑی کی، بازو چھوٹا بن گیا تو کاٹ کر اسے چھوٹا بڑا کرتے رہے، خود بناتے رہے اور خود پوجا کرتے رہے۔ ان کے ذہن و ضمیر پر دستک دینے کے لیے تذلیل فرمائی آپ نے ان بتوں کی۔ شام کو واپس آئے تو کہا چچا یہ تمہارے بنائے ہوئے جو خدا ہیں ان کا تو خریداری کوئی نہیں لیتا ان کو۔ دوسرے دن ٹوکرے میں خدا دے دیے، بت ٹوکرے میں ڈال کے دیے، لے جاؤ اور بیچو جا کے۔ وہ ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے
بتوں والا، اور دو بتوں کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے جاتے ہیں. ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني عنك شيئا، نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. بتوں کے بارے میں فرمایا. کون ہے تم میں سے یہ خریدے؟ شام کو واپس آ جاتے، کہتے چچا جان کوئی خریدتا ہی نہیں، میں تو آوازیں لگا لگا کے تھک گیا ہوں. حاضر کے دل میں خیال آیا کہ میرے تو جو آرڈر ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے، اور آج یہ وقت آیا کہ میرا بنایا ہوا مال مارکیٹ میں اتنا مندہ ہو گیا، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں. تو لوگوں نے آ کر بتایا کہ ابراہیم جب بتوں کو بیچنے کے لیے آتا ہے تو یہ آواز لگاتا ہے، اور جب ان کے عیب اور نقائص بیان کیے جائیں گے تو انہیں کون خریدے گا؟ اس لیے تمہاری منڈی کے اندر تمہارے بنے ہوئے مال کی وقت ختم ہو گئی. اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چچا جو ہے وہ بحث کرنے لگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر جو پہلی آزمائش آئی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے بہت سی باتوں میں آزمایا. پہلی آزمائش یہ تھی کہ گھر کے اندر جنگ شروع ہو گئی. چچا کہتا ہے کہ تم تذلیل کرتے ہو، میں ان کی پوجا کرتا ہوں، پوری قوم ان کی پجاری ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کی ہدایت آئی ہے، اللہ کریم نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے. اے چچا جو تیرے پاس علم نہیں ہے، جو ہدایت اللہ نے مجھے عطا فرمائی، وہ ہدایت یہ ہے فطر السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق اللہ ہے، اور وہ میرا بھی رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے. تو میں تو چچا تمہیں اس رب کی عبادت اور بندگی کی دعوت دیتا ہوں کہ چھوڑو ان بتوں کی پوجا پاٹ، چھوڑ کر عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، پوجا کرنی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو. اب وہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں پتھر مار مار کے تمہیں سنسار کر دوں گا، تمہیں کڑی سزا دوں گا، نکل جاؤ میرے گھر سے. یہ پہلی آزمائش تھی. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں. بڑی کڑی آزمائش تھی کہ یہاں سے نکل جاؤ، میرے گھر میں نہیں تم رہ سکتے. یہی آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ روز روز الجھنے لگا، اور ایک دن اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں بادشاہ کے دربار میں لے چلوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لیا. چچا آزر جو ہے اس نے شاہی دربار میں لے گیا. دیکھا کہ ایک تخت کے اوپر نمرود بیٹھا ہوا ہے اور غلام اس کے ارد گرد کھڑے ہیں. تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے جو سامنے بیٹھا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر کہتا ہے یہ خدا ہے اور نمرود ہے، اور جتنے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں یہ اس کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ اس کی عبادت کرنے والے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ بڑا بدصورت اور بد شکل ہے. جو اس کے آس پاس کھڑے ہیں ان کی شکلیں تو پھر بھی کچھ اچھی نظر آتی ہیں، مگر اس کی شکل تو بہت بری ہے. اب جو ہے چچا کہنے لگا ابراہیم ذرا آہستہ سے بات کرو، آہستہ بولو، تمہاری آواز اگر نمرود نے سن لی تو پھر کہیں سزا نہ دے. فرمایا یہ کیسا خدا ہے جو آہستہ بولے تو نہیں سنتا، اونچا بولے تو سنتا ہے؟ یہ کیسا خدا ہے؟ فرمایا یہ کیسا خدا ہے جو آہستہ بولنے تو نہیں سنتا، اونچا بولنے تو سنتا ہے. فرمایا چچا سن، میرا خدا وہ ہے جو ابھی دل میں ارادہ ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے. میں آہستہ بھی بات کرتا ہوں تو میرا رب سنتا ہے. جیسے قرآن میں بھی پتہ انی لسمیع الدعاء، تو دل میں بھی اللہ سے بات کرے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی سنتا ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے. اس نے پھر کہا آہستہ بات کرو، آہستہ بات کرو،
آہستہ بات کرو وہ سن نہ لے، آپ اور اونچا بولے تاکہ یہ سنیں۔ اور یہ تمام تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ فِي إِبْرَاهِيمَ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے نمرود سے بات کی۔ اس نے کہا ابراہیم کیا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ سنا ہے تو مجھے رب نہیں مانتا، میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ فرمایا ہاں میرا بھی رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ تان کے کہا وہ تیرا بھی رب ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ اس نے کہا اچھا ہمارے خدا تو یہ ہے نا، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ بت ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، تو بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کا بھی تعارف کرا جس کو تو خدا مانتا ہے، جس کی تو عبادت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، وہ موت و حیات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے۔ یحیی بھی ہے، یمیت بھی ہے، زندگی اور موت اس کے قبضہ اختیار میں۔ اس نے کہا اچھا تیرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے؟ اس نے کہا ابراہیم یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ جیل میں سے 2 قیدی منگوائے، ایک بے گناہ تھا، تلوار مار کے اس کا سر کاٹ دیا، جس کو سزائے موت ہونی تھی اس کو بری کر دیا۔ اس نے کہا ابراہیم یہ موت و حیات تو میرے اختیار میں ہے، میں نے اسے قتل کر دیا، اس کو سزائے موت ہی سے معاف کر دیا۔ تو موت و حیات کی حقیقت اور فلسفے کو وہ سمجھ نہ سکا، اور پیغمبر کی یہ شان ہے کہ وہ وقت ضائع نہیں کرتے۔ پیغمبر وقت ضائع، نبی اور رسول وقت ضائع نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا یہ موت و حیات کی حقیقت اور حکمت کو سمجھ نہیں پا رہا، لہذا وقت اب ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے ایسی زوردار دلیل پیش کی، یہ نہیں معاذ اللہ کہ اس بات کا جواب نہیں آیا اس لیے دوسری دلیل دی، نہیں، یہ پیغمبرانہ شان تھی کہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ان اللہ یعطی بالشمس من المشرق، ایک دلیل جب مد مقابل کے سمجھ میں نہ آئے تو فن مناظرہ کا یہ اصول ہے کہ ایک دلیل کی حقیقت تک جب نہ پہنچ جائے تو پھر دوسری دلیل لائی جائے۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی زوردار دلیل لے کے آئے۔ فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تجھے خدائی کا دعویٰ ہے تو سورج کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ ان اللہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ فاتی بہا من المغرب، اگر تجھے خدائی کا دعویٰ ہے فاتی بہا من المغرب تو لانا ذرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، طلوع کر کے دکھا۔ اب سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، مت ماری گئی، طوطے اڑ گئے، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، چکرا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سن کر۔ فرمایا اگر تو خدا ہے تو لا پھر سورج کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي کفر، کافر کی مت ماری گئی، مبہوت ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، پہلی آزمائش، باپ نے کہا کہ نکل جاؤ ابھی گھر سے۔ آپ نے فرمایا میں تو آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں۔ چچا سے کہا میں تو کہتا ہوں تم ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی۔
اگر گھر سے مجھے نکالتے ہو تو سنو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آؤ پھر میں نکلتا ہوں گھر سے، ہجرت کرتا ہوں اور رخ ادھر موڑ لیتا ہوں اس اللہ کی طرف جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا. میں یکسوئی کے ساتھ، حنیفہ یکسوئی کے ساتھ میں اپنے اس اللہ کی طرف ہی اب رجوع کروں گا. میں اس کی طرف جاتا ہوں جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ بھی آزمائش، گھر سے نکالے گئے. باپ نے دھمکیاں دیں، تجھے پتھر مار مار کے جان سے مار دوں گا. فرمایا جو سزا دینی ہے دے لو، میں تو توحید کا علم بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، بتوں کی پوجا پاٹ سے، عبادت سے نجات دلانے آیا ہوں. پھر نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بلند مرتبہ عطا کیا تھا تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. اب ایک اور بڑی کڑی آزمائش آئی. آپ نے دیکھا کہ قوم کو زبان سے بہت تبلیغ کی ہے، ان پہ کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. اب یہ میری کسی بات کا اثر قبول نہیں کرتے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پھر طاقت کا استعمال کرنا پسند فرمایا. فرمایا اچھا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اب میں ہتھوڑا استعمال کروں گا، تیشہ استعمال کروں گا، کلہاڑا استعمال کروں گا، طاقت استعمال کروں گا. سال کے بعد وہ قوم ایک میلے پہ جاتی تھی اور وہاں جا کر ایک خاص قسم کا ستارہ تھا. سال کے بعد وہاں جا کر اس ستارے کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے. پورا شہر خالی ہو جاتا تھا، اور جب میلے پہ جانے کا وقت آیا تو پوری قوم جا رہی تھی. انہوں نے کہا ابراہیم چلو ہمارے ساتھ بھی چلو، چلو ہمارے ساتھ، کچھ وقت ہمیں بھی دو، وہاں بیٹھ کے کچھ باتیں ہوں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ناساز ہے، تم جاؤ. تم میلے ٹھیلے پہ جا رہے ہو، میں تمہاری ان حرکتوں سے بیزار ہوں. کبھی تم سورج کی پوجا کرتے ہو، کبھی چاند کی، کبھی ستاروں کی، کبھی بتوں کی، کبھی نمرود کی پوجا. میں اس مشرکانہ اور کافرانہ ماحول سے بیزار ہوں. تمہیں تبلیغ کی ہے، زبان سے سمجھایا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی تو جاؤ، میں اظہار برات کرتا ہوں. اب جاؤ، جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں وہ کروں گا. پورا شہر جب خالی ہو گیا، آخری جو قافلہ جا رہا تھا اس میں بوڑھے بوڑھے چند لوگ تھے. انہوں نے سنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کو. آخری قافلہ جب روانہ ہو رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، جالو تم میلے پر، دیکھو میں تمہارے خداؤں سے کیسے نبٹتا ہوں. قسم کھائی آپ نے، تاللہ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہارے بتوں سے دو ہاتھ اب میں کروں گا. زبانی تبلیغ کا تم نے اثر قبول نہیں کیا تو دیکھو میں کیسے نبٹتا ہوں تمہارے بتوں کے ساتھ. پوری قوم جب چلی گئی، شہر خالی ہو گیا نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیشہ پکڑا، کلہاڑا پکڑا اور سیدھے شاہی بت خانے کی طرف گئے. شاہی بت خانہ گئے جب تو دروازہ کھلا ہوا تھا. آپ اندر داخل ہو کر آپ نے جتنے بھی بت تھے نا، وہ جن کی عبادت کرتے تھے، وہ ان کے خدا، سب کو توڑ پھوڑ دیا. کسی کا سر پھاڑ دیا، کسی کی آنکھیں نکال دی، کسی کی ٹانگ کاٹ دی. فَجَعَلَهُمْ جُزَاظًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے سارے خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وہ زمین پہ بکھر گئے. جو بڑا بت تھا نا، بڑا بت، صنم اکبر، شاہی بت خانے میں بڑا خدا جو تھا ان کا، جس کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس کے کندھے پہ تیشہ رکھا، بت خانے کے دروازے کو کنڈی لگا کے واپس آ گئے. فَجَعَلَهُمْ جُزَاظًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. قوم جب واپس آئی نا
بت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا سارے خدا ہی ٹوٹے پھوٹے ہیں، کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کا سر پھوڑا ہوا ہے، وہ تو ہکا بکا رہ گئے، بگدڑ مچ گئی، کوہرام مچ گیا، شور و غوغا۔ انہوں نے کہا کون ہے جو ہمارے خداؤں کا یہ اشر کر گیا؟ میٹنگ بلائی، جتنے بڑے بڑے رؤساء تھے، انہوں نے کہا یار گویڑ لگاؤ، کچھ سوچو کون ہو سکتا ہے جو یہ کام کرے۔ وہ جو آخری بوڑھے آدمی تین جا رہے تھے نا، انہوں نے کہا جب ہم جا رہے تھے تو ایک نوجوان تھا، یقال لہو ابراہیم، فتیں یذکر، یقال لہو ابراہیم، ایک نوجوان ہے، جب ہم میلے پہ جا رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا تاللہ لاکیدن اصنامکم، میں تمہارے خداؤں سے نپٹوں گا، لگتا ہے یہ کام ابراہیم نے کیا ہوگا۔ لاؤ ابراہیم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کو تم نے توڑا ہے، یہ نہیں کہا، کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم، اَأَنْتَ، یہ جملہ استفہامیہ ہے، حمزہ استفہام کا ہے، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نے سلوک کیا ہے؟ فرمایا بل فعلہ کبیرہم، فرمایا ان کا جو بڑا خدا ہے نا، اس نے ناراض ہو کر یہ کام کر دیا ہوگا، کلہاڑا اس کے کندھے پہ پڑا ہے، ہو سکتا ہے اس نے ناراض ہو کر چھوٹوں کو توڑ پھوڑ دیا ہو۔ پھر انہوں نے کہا یا ابراہیم، ان کا ابراہیم ہم بڑے خدا سے کیسے پوچھیں کہ تو نے ناراض ہو کہ تو نے تو نہیں یہ کام کیا، یہ تو بھی جانتا ہے، ما لا ینطقون، یہ تو بولتے ہی نہیں، ان میں بولنے کی سخت و طاقت ہی نہیں، یہ تو بھی جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر پوچھتے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، تو ذرا پوچھو نا اپنے خداؤں سے کہ تمہارا حشر کس نے کیا ہے۔ گردنیں جھک گئیں، گردنیں جھک گئیں، سب نے یکزما ہو کے کہا ابراہیم یہ تو بھی جانتا ہے، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ فرمایا اُفِّل لَكُمْ، قرآن کے لفظ ہیں، فرمایا اُفِّل لَكُمْ، تُف ہے تمہاری عقل پر، اپنی خدا بنا کر اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پھر ان کی پوجا کرتے ہو، تمہاری عقلوں پر تف ہے، لعنت ہے تمہاری عقلوں پر کہ تمہیں اتنی بھی عقل و سمجھ نہیں ہے، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ ما لا ینفعکم ولا یضرکم شیئا، جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ یہ آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں، نہ دیکھنے کی صلاحیت نہ سننے کی صلاحیت۔ انہوں نے جب دیکھا نا قوم لاجواب ہو گئی، کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، گردنیں جھک گئیں، ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ تو آپ نے فرمایا حیرت ہے، یہ تمہارے خدا ہیں، یہ تمہارے خدا ہیں جن کا میں نے یہ حشر کیا ہے، اور تم ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ ایسا ایک زناٹے دار تماچا تھا ان کے عقائد پر، ان کے نظریات پر، جس نے ہلا کر کے رکھ دیا پوری قوم کو، پوری قوم ہل گئی کہ ابراہیم بات تو ٹھیک کرتا ہے نا۔ اب کوئی علاج نہ تھا، جب لاجواب ہو گئے نا، ہتھ کڑیاں لگائیں ابراہیم علیہ السلام کو، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، بادشاہی تھی نمرود کی، اقتدار تھا نمرود کا، حکومت تھی نمرود کی، ہتھ کڑیاں لگی ہیں اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، اور کہا کہ چلو ان کو جیل میں ڈال دو۔ جب کوئی بات نہ بن پڑی، جواب نہ آیا، یہ وہ آزمائش تھی۔ گھر سے نکالے گئے، نمرود سے مناظرہ ہوا،
پھر بتوں کو پاش پاش کیا. یہ ساری امتحانات تھے، آزمائشیں تھی. اس سے بھی کڑی ایک آزمائش آنے والی تھی. جیل میں جب ڈالا گیا انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے، اس کو جیل میں بند کر دو. بیڑیاں ہیں، ہتھ کڑیاں ہیں. پیغمبر خدا حضرت ابراہیم امتحان میں سے گزر رہے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ادھر جیل میں ہے، ادھر میٹنگ بلا لی نمرود نے. بتاؤ اس کا کیا حشر کرنا چاہیے، کیا سزا دینا چاہیے. جیل میں تو ہم نے بند کر دیا، سزا کیا دیں؟ اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ ان کی جب میٹنگ ہوئی، قالو، میٹنگ میں یہ طے کیا گیا، متفقہ فیصلہ کیا گیا، حرقوہ، قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. میٹنگ میں یہ مشورہ ہوا اور بالاتفاق یہ طے پایا کہ یار جے کچھ کرنا ہی ہے نا، ایک کوئی حل لے، آگ لاؤ تے ابراہیم نو چک کے تے آگ بھی سٹ چھڑو. قالو، ہاں اللہ کا قرآن ہے، قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. جے تساں کچھ کرنا ہے تے پھر ایک کوئی علاج ابراہیم دا، آگ لاؤ تے ابراہیم نو چک کے بھی سٹو تے ساڑ دو. حرق یحرقو، آگ لگا کے جلا دینا. قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اگلی آزمائش کا ذکر انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگا. وما علینا الا